بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ جی سر، آپ نے دو سوالات کیے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی مجتہد کا نام لے کر آپ نے کہا کہ جی ان صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ زنجیر زنی یا کما زنی یا خونی ماتم جو ہے وہ حرام ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ حرام اور حلال کا فیصلہ کون کرتا ہے، کون سی وہ اتھارٹی ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم شریعت اسلامی کو دیکھیں تو شریعت اسلامی میں صرف دو اتھارٹیز ہمیں ملتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دو اتھارٹیز ہیں، ان دو کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں یا کسی چیز کو حلال قرار دے دیں۔ حلال محمد قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیا کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا کیا چیزیں حلال ہیں؟ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کر دیا ہے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ یہ یاد رہے کہ قرآن مجید میں حرام کا لفظ آ جانا ضروری نہیں ہے، بعض چیزوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ استعمال بھی کیا ہے، لیکن بعض چیزوں کے ساتھ لفظ حرام نہیں آیا ہے، صرف اس سے منع کیا، یہ کام مت کرو۔ تو جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہو کہ یہ کام مت کرو، وہ حرام ہو جائے گا۔ اور اگر بعض کام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے تو ان کی وضاحت، ان کی ڈیٹیل، ان کی تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اسلام میں اتھارٹی یہ دو ہی ہیں بس، تیسری کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام ان حرام چیزوں کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں، اور ائمہ طاہرین نے اگر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے، استنباط اور استخراج کیا ہے قرآن اور حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فلانی آیت میں یہ فرمایا ہے، لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ ہمارے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ لیکن حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں سوال یہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا قرآن مجید میں کہیں پر زنجیر زنی کو، قمع زنی کو یا خونی ماتم کو حرام قرار دیا ہے؟ مجھے وہ آیت بتا دیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ زنجیر زنی مت کرنا، قمع زنی مت کرنا، خونی ماتم نہ کرنا۔ اگر قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مجھے بتا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیر زنی کرنے سے، قمع زنی کرنے سے یا خونی ماتم سے منع کیا ہو یا اسے حرام قرار دیا ہو۔ اگر ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دی جائے، ہم بصر و چشم اسے تسلیم کر لیں گے۔ اگر نہیں ہے تو پھر
آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے؟ میں اس مجتہد کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اس مفتی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے کہ آپ چیزوں کو حرام کریں، حرام قرار دے دیں کسی چیز کو؟ میں آپ سب کی توجہ ایک چیز کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کو حرام کہا ہے، قمع زنی کو حرام کہا ہے، قتل کو، ناجائز قتل کو حرام کہا ہے، زنا کو حرام کہا ہے، سود کھانے کو حرام کہا ہے۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام کے عشق میں زنجیر زنی کرنا، قمع زنی کرنا، خونی ماتم کرنا حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نوجوان جو امام حسین علیہ السلام کے عشق میں عزاداری کر رہے ہیں، خونی ماتم کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زناکار ہو، جیسے ایک سود خور ہو، جیسے ایک قاتل ہو، جیسے ایک شرابی ہو، جیسے ایک زانی ہو، جیسے ایک قمار باز ہو۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں کہ عشق حسین میں اپنے آپ کو لہو لہان کرنے والے کیا ان حرام کاروں کے برابر ہیں؟ یہ کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ آپ عشق حسین میں اپنے آپ کو لہو لہان کرنے والوں کو حرام کاری کے ساتھ برابر لا کے کھڑا کر دیں۔ اچھا، پھر اس کے اوپر ہم سے جواباً یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ زنجیر زنی یا قمع زنی حرام ہے، تو آپ قرآن مجید میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ زنجیر زنی حلال ہے۔ قرآن رسول اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ زنجیر زنی حلال ہے یا قمع زنی حلال ہے یا خونی ماتم حلال ہے؟ دکھاؤ ہمیں قرآن کی آیت، کہاں لکھا ہوا ہے کہ قمع زنی حلال ہے یا زنجیر زنی حلال ہے؟ حدیث دکھاؤ ہمیں رسول اللہ کی، کب انہوں نے کہا ہے کہ زنجیر زنی مارو یا خونی ماتم کرو؟ تو میرے بھائی، انسان کے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، بالفرض مال آپ کا گلا خراب ہو گیا، سور تھروٹ جسے کہتے ہیں، ٹونسلائٹس ہو گیا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کر کے آپ کو میڈیسن لکھ کر دیتا ہے، میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، اور ساتھ آپ سے یہ کہتا ہے کہ کھٹی چیزیں مت کھانا، تیل والی چیزیں مت کھانا، ٹھنڈی چیزیں مت کھانا، استعمال مت کھانا۔ تو 3 چیزوں سے اس نے آپ کو منع کر دیا، ٹھنڈی چیزیں، کھٹی چیزیں، تیل والی چیزیں۔ اب آپ اس سے یہ پوچھیں کہ میں کدو کھا لوں، بیگن کھا لوں، ٹماٹر کھا لوں، پالک کھا لوں، روٹی کھا لوں، چاول کھا لوں، تو وہ آپ سے کہے گا کہ یار آپ بے وقوف آدمی ہو، آپ احمق آدمی ہو۔ جن چیزوں سے پرہیز تھا وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جو چیزیں حرام تھیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے فرما دیا ہے، قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، وہ سارے کام آپ کر سکتے ہو، اس کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ پوچھو جی میں چائے پی سکتا ہوں، میں کولڈ ڈرنک پی سکتا ہوں، میں سر پہ ٹوپی رکھ سکتا ہوں، میں ٹائی لگا سکتا ہوں، میں پینٹ پہن سکتا ہوں، تو اگلا یہ کہے گا کہ یار آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اس کام سے؟ جب منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے، آپ کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جن سے منع نہیں کیا ہے وہ حلال ہے۔ اب جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنجیر زنی، قمع زنی، خونی ماتم جو ہے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اصولی ایک بات کی ہم نے۔ اب اس میں 2 چیزیں آ جائیں گی۔
آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہوتی ہے وہ ہے انما اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنے جسم کو لہو لہان کر رہے ہیں، یہ سوچ کر آپ کی نیت یہ ہے کہ اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیتا، تو پھر آپ جو عزاداری کر رہے ہیں وہ باعث ثواب ہے۔ اور اگر میں یہ نیت کر کے جاتا ہوں کہ یار میں زنجیر زنی کروں گا، میں لہو لہان ہو جاؤں گا، میرے کپڑے جو ہے نا وہ خونی ہو جائیں گے، اور لوگ دیکھ کر مجھے کہیں گے واہ 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 کیا زبردست زنجیر ماری ہے اس نے، کتنی اچھی عزاداری کی ہے اس نے، تو یہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا اور یہ عبادت گناہ میں تصور ہو جائے گی۔ تو آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت عشق حسین ہے، محبت حسین ہے، عزاداری حسین ہے، تو پھر اس کا ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر ریاکاری ہے تو پھر اس کا گناہ ہی گناہ ہے۔